میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل کر دکھ سکھ میں ساتھ چلتے ہیں، مگر بعض اوقات یہ ساتھ بوجھ بن جاتا ہے اور جلد بازی میں کوئی فریق ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو نہ صرف میاں بیوی بلکہ آئندہ نسل کی زندگیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ بھی ایسی ہی ایک خاتون کی سچی کہانی ہے جو شوہر سے اختلافات کے باعث اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ لیں بیوی، یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ وکیل نے ایک خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے سامنے قلم اور ضلع کے پیپرز رکھ دیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر وکیل کی طرف دیکھا اور پھر گود میں رکھے ہاتھوں کے ناخن کھرچنے لگی، جو کہ اس کے اندر اضطراری کیفیت کی علامت تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ فیصلہ کر لینے کے باوجود بھی ذہنی طور پر پریشان ہے۔ آپ جب تک اس پیپر پر دستخط کریں تب تک میں اپنے اسسٹنٹ کو ایک کیس سمجھاؤں۔ وکیل یہ کہتا ہوا کمرے سے جانے لگا، پھر رک کر بولا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ پہلی پیشی پر ہی فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آفس سے باہر نکل گیا اور وہ یہ سوچنے لگی کہ کیا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا یا اس کے خلاف۔ وہ کیس تو شاید جیت جائے گی مگر اپنا سب کچھ ہار بھی تو دے گی۔ 3 لفظوں کی صورت یہ ہار کیا اثر دکھاتی ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو اس طرح کی ہار کی چشم دیدہ گواہ تھی، بلکہ اس سے سب سے زیادہ متاثر تو وہی ہوئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار دہرائے جانے والے ان لفظوں نے اس سے کیا کچھ چھین لیا تھا۔ اس وقت اس کا ننھا سا ذہن ان لفظوں کی حقیقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا، اس کے بعد اس کی ماں اسے لے کر اس کی نانی کے گھر آ گئی تھی، جہاں کئی دن تک سوگ منایا گیا تھا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرتی ایک ہی سوال دہراتی تھی، اماں ہم گھر کب جائیں گے؟ بابا کہاں ہیں؟ اور اس کی ماں کرخت آواز میں کہتی، مر گیا ہے تیرا بابا، اور وہ سہم سی جاتی۔ پھر حالات سے اس نے جیسے سمجھوتا کر لیا تھا، اس سے اپنی ماں کے آنسو نہ دیکھے جاتے۔ اس کے ننھے ذہن نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اس کے بابا ظالم ہیں، اس کی ماں انہی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اسے باپ سے نفرت ہو گئی۔ وہ اسکول جانے لگی، اسے سب اچھا لگنے لگا۔ حالات کے تھپیڑوں نے اسے ننھی عمر میں سمجھدار بنا دیا تھا۔ ایک روز وہ اسکول سے گھر آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ کچھ اجنبی لوگ نانی کے گھر بیٹھے تھے۔ یہ لو، آ گئی زاہدہ کی بیٹی۔ نانی نے اسے ان لوگوں کے سامنے کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ سلام کرو بیٹی، نانی نے حکم دیا اور جواب میں اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھ ان لوگوں کے سامنے کر دیے۔ ان لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ جاؤ کھیلو، شاباش، نانی کے یہ کہتے ہی وہ ماں کی طرف بھاگی۔ اس رات اس کی ماں نے جب اس کو اپنے سامنے لٹایا تو ماں کے کپڑوں سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو اسے چبھنے لگی۔
माँ ने उसे कहा, हुर्मत, आपको पता है ना कि हम आपके बाबा के यहाँ नहीं रह सकते। उस घर में एक और औरत आ गई है और वो बस माँ को देखे गई। माँ फिर कहने लगी, बेटा, आपने अब यही नानों के साथ रहना है, क्योंकि आपकी अम्मा यहाँ भी नहीं रह सकती। और वो बस ये सोच रही थी कि उसकी माँ यहाँ अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रह सकती। उसके बाप के घर आने वाली दूसरी औरत कौन है? वो वहाँ क्यों आई जबकि वो खुद बाप के घर रहती थी? उसे वहाँ से क्यों निकाला गया? अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? उसके मासूम लहजे ने माँ की आंखों में भी आंसू भर दिए। एक और घर, बस वो इससे ज़्यादा कुछ ना सोच सकी। इस रात वो अपनी माँ से यूं लिपट कर सोई गोया उसकी माँ का ये सीना उसे फिर कभी नसीब ना होगा। मेरी गुड़िया है, मुझे दो। उसकी मामूजाद बहन ने उसे गुड़िया छीन ली और उसे पीछे गिरा दिया। वो रोने लगी और नानी के पास चली गई। चुप कर जा, वो उसी की तो थी। उसने ले ली। चल, मैं तुझे नई गुड़िया ला दूंगी। उसकी नानी ने उसे बहलाना चाहा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चुप कर, नहीं चाहिए तो जा, अपने बाप से कह ला दे तुझे नई गुड़िया। अभी चाहिए, चल हट। नानी उसे परे धकेलती हुई उठ गई और वो रोती सिसकती सबकी नज़रों से ओझल हो गई। एक कोने में खड़ी कितनी देर रोती रही। फिर ना तो उसने गुड़िया मांगी, ना जिद की। किसी ने दिया तो खा लिया, पहनाया तो पहन लिया। उसने माँ बाप दोनों से मिलना छोड़ दिया। दिन महीने और महीने साल बनते गए और फिर वो नानी के घर को भी छोड़ आई। कितना दुख था उसके अंदर, कितना चाहा था उसने कि बाप का शफ़क़त भरा हाथ उसके सर पर होता। वो उसके कुशादा सीने से लगकर अपना सारा दुख भूल जाती। कितनी ज़रूरत थी उसको माँ की दुआओं की। उसके कंधे पर सर रखे उससे दूर होने पर वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर ना रो सकी। बिल्कुल सपाट चेहरा लिए वो एक और दहलीज पर आ रुकी। उस वक़्त जब उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आ पहुंचा था कि अपनी ज़िंदगी का साथी ही सबसे बड़ा मुखालिफ नज़र आ रहा था। माजी के तमाम वाक़यात उसकी नज़रों के सामने की तरह चल रहे थे। उस वक़्त वकील के दफ्तर में वो एक बेजान जिस्म की मानित कुर्सी पर बैठी थी। आंसू तो उत्तर से उसकी आंखों से रवां थे। 4 हरफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ तलाक बिलाशुबा एक जायज़ अमर मगर अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा फ़ेल है। ये एक लफ्ज़ नहीं बल्कि वो सज़ा है जो ना सिर्फ दो लोगों को एक दूसरे से अलग करती है बल्कि उस आग में इन दो लोगों से मुंसलिक कई दूसरे अफराद भी जल कर राख हो जाते हैं। वो इस आग में जल चुकी थी। उसे उसकी तपिश का नजूबी अंदाज़ा था। कैसे हर कदम पर बूंद बूंद खुशियों की बरसात को तरसती थी। आपने दस्तखत कर दिए? वकील साहब वापस ऑफिस में आ गए।
وہ صرف 5 منٹ کے لیے گئے تھے، مگر ان 5 منٹ میں اس نے اپنا ماضی اور اپنا مستقبل اپنی بیٹی کی شکل میں دیکھ لیا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا، ایک اور حرمت کو کونے کھدروں میں منہ چھپا کر رونے سے بچانے کا فیصلہ کہ یہی ماں کی عظمت ہے۔ بی بی دستخط کریں۔ وکیل نے اسے دوبارہ کہا، اماں گھر چلیں۔ اس کے گھٹنے سے لگی بچی کہہ رہی تھی، ہاں بیٹا چلو۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ مقدمہ نہیں دائر کر رہی؟ وکیل نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ کیسا مقدمہ؟ وکیل صاحب، فیصلہ تو ہو چکا۔ میں ہارنا نہیں چاہتی اور میری جیت میرے شوہر کے ساتھ رہنے میں ہے۔